بسم اللہ آپ الرحمن کیا ثابت چل رہا ہے؟ رسول کریم اما بعد سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ آج دوسرے ہفتے میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بہتر انداز میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہم لوگ ایک چیز میں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک کاز ہے، ایک مشن ہے، ایک سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس چیز میں کامیابی دیتا ہے تو اس کا کرم ہے، اور اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ہر چیز ہمیں مہیا کر دی گئی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے انداز سے کام کریں، اچھے انداز سے سوچیں اور اچھے انداز سے ہم توجہ دیں، تاکہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمارے لیے، امت کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے بہتر ہو، اور ہم لوگ ان لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا سبب بن سکیں، وسیلہ بن سکیں جو لوگ طب یا امراض یا ان مشاورت کی وجہ سے پریشان ہیں، بھاری فیس نہیں دے سکتے، ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، اور وہ ہسپتالوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی چاہے ہمیں پیسے نہ دے، لیکن وہ چلتے ہوئے کوئی ہمیں ایسی دعا دے جائے کہ جسے ہم کبھی بھلا نہ سکے، وہ ہماری زندگی کا محور بن جائے۔ ہم پچھلے پورے ہفتے نبض کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، نبض کے بارے میں چیزیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی سی توجہ کرے تو یہ فن کوئی مشکل فن نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے دروس سنے اور مشکل اور سخت قسم کے اسباق اور سخت قسم کے معاملات آپ نے سہے، سمجھے، اور زندگی میں ان چیزوں کو آگے بڑھایا اور پرکھا۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ انسان سانپ کے زہر سے نہیں مرتا، اس کے وہم سے مرتا ہے۔ ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں ایک بیماری ہے کہ ہم لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، اور ہم لوگ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، ہم ہیر پھیر کر کے اس چیز کو ایک فنکاری سمجھتے ہیں اور اس چیز کو دانائی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے منطق پڑھی ہوتی ہے، ہمیں وہ داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں کہ جسے ہم دوسرے کو قابو کر سکیں۔ ہمیں فن مناظرہ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں منطق پڑھائی جاتی ہے، ہمیں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اصول فقہ اور فقہ میں اور ان ابحاث میں ان چیزوں کی مہارت دی جاتی ہے۔ شافعی نے یہ کہا، مالکی نے یہ کہا، احناف نے یہ کہا، اگر ہم یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا۔ ہمارے استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں جو احناف کے دلائل تھے انہیں وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ بیان کر دیا، جو بیان کرنے کی جگہ تھی وہ نہیں کیے اور کر دیے، لیکن ان کو ان کے مقام سے ہٹا کر کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو طب میں آپ لوگ پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ میں مانتا ہوں زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن سبھی کچھ پیسہ نہیں ہوتا، کچھ عوض ہوتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں، جو مقدمے کے نام سے پوری دنیا میں آپ کسی بھی دکاندار کتاب والے سے مقدمہ مانگیں گے تو ابن خلدون کا وہ نکال کر دے گا۔ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، بہت قیمتی کتاب ہے۔
वो लिखता है कि मजहबी लोग हो गए, सरकारी नुमाइंदे हो गए, इनकी दौलत बढ़ती रहती है, इसलिए कि जो चीज लोगों को कीमतन मिलती है वो इनको मुफ्त मिलती है, इनकी जरूरियात मुफ्त होती है। मसलन मैं अपनी बताता हूं, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि मैं लोगों से पैसे नहीं लेता, कुछ लोगों से पैसे नहीं लेता, उन्हें चाय भी पिलाता हूं और उन्हें जो कुछ हो सकता है मैं करता हूं, दवा भी देता हूं, लेकिन उनका जो अंदाज से गुफ्तगू होता है उनकी एहतियाज और उनकी जरूरत का नुमाइंदा होता है। वो जब जाते हैं ना, जो अल्फाज जबान से अदा करते हैं चीज से कहीं कीमती होते हैं, जो 2 4 10 20 2 400 500 1000 रुपए जो मैंने लेने थे, वो जो चीज, वो जो अल्फाज, जो खुलूस उनके अंदर से उभरता है और जबान के जरिए से अदा होता है, वो पैसे के बलबूते पर मैं नहीं खरीद सकता। ऐसे ऐसी जिंदगी के मोड़ आए, ऐसे ऐसे मराहिल आए, ऐसी ऐसी मनासिल आई, अल्लाह ने उनसे किस अंदाज में मुझे निकाला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं यहाँ पैसा देता तो पैसा काम ना आता। फिर मैं ये समझता हूं जखीरा तो ये भी है जो दुआओं की सूरत में है, वो मेरे काम आता है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं ये उस चीज का इवज है जो 2 4 पुड़िया मैंने जरूरतमंद को दी थी। एक दूसरी बात यह है कि आप लोग अब तबीब हैं, नब्ज देखना मैंने सिखा दिया। कल कुछ साथियों ने कहा था इस्तिलाहात के बारे में। देखें, इस्तिलाह एक चीज को मुतअय्यन करने के लिए मारिज़ वजूद में आती है। मसलन देखें कि लफ्ज़ शेखैन है, लफ्ज़ शेखैन है, ये अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जिक्र मुबारक के साथ होगा तो इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा होंगे। ठीक है, अगर ये हदीस के महफिल में हो और अहादीस पर कोई बहस चल रही हो, वहां शेखैन बोलेंगे तो वहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुराद होंगे। बात समझ गए? और अगर ये चीज फिक़ा में होंगी तो फिर इनसे मुराद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम काजी अबू यूसुफ मुराद होंगे। आप लोग बेहतर समझते हैं, फुक़ाहा हैं और आप मुस्तनिद आलिम हैं, इन चीजों को बेहतर। इसी तरीके से जो तिब्बी इस्तिलाहात हैं वो इसलिए कि जब कोई मैदान तिब में इन चीजों से बहस करता है तो समझने में दुश्वारी ना हो। मसलन एक आदमी से कहता है यार इसे मुहर्रिक दे दो। अब मुहर्रिक, ये 6 जो तहरीकात हैं हर एक में मुहर्रिक होगी, यानी अगर आसाबी उजलाती है तो इसमें भी मुहर्रिक मौजूद, अगर उजलाती आसाबी है इसमें भी, उजलाती गुद्दी है, गुद्दी उजलाती है, गुद्दी आसाबी है और आसाबी गुद्दी, 6 में हर एक का अलग-अलग मुहर्रिक होगा। यानी वो इब्तिदाई दवा जो उस आंसू को हल्की सी चोट दे, उसे हिलाए, उसे थोड़ा सा तहरीक दे दे, हल्की सी मामूली सी कुव्वत हो, कहते उंगली के इशारे से, तो ये समझे कि ये उंगली है। तो जो इब्तिदाई दवा होगी उसे, यानी सबसे इब्तिदाई दवा या सबसे पहला जो दर्जा है वो मुहर्रिक का है। ये बात आप समझ गए? अब आपने देखा कि मर्ज से कुछ ज्यादा है या मरीज इस चीज का तकाजा करता है, या आप ये समझते हैं कि यार ये जो 2 चीजें, ये 3 चीजें थी, बेहतर है कि मैं इसमें कुछ इजाफा कर दूं, तो फिर हम इसे कहेंगे मुहर्रिक शदीद। यानी
وہ جو پہلی تحریک تھی جس میں ہلکی طاقت تھی، صرف ایک آسرا تھا، ایک پلس تھا، ایک کنٹرول تھا، وہ موجود ہے۔ آپ نے اس میں تھوڑی سی طاقت کا اضافہ کیا، یعنی آپ جیسے کسی برتن کو، کسی وزن کو اٹھاتے ہیں تو اگر وہ ہلکا ہوتا ہے تو آسانی سے اٹھ جاتا ہے، انگلی سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، معمولی سے اسے سہارے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کچھ وزنی ہے تو آپ کو زیادہ طاقت صرف کرنی پڑے گی اسے اٹھانے کے لیے۔ تو یہ دو درجے ہو گئے، پہلا ہو گیا محرک، پھر ہو گیا محرک شدید، اور تیسرا درجہ ہے ملین۔ ملین آپ مثلا جیسے لین آپ کہتے ہیں نا، آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا، اس میں پہلی تختی، دوسری، تیسری اور چوتھی تختی جہاں زبر زیر پیش کی وہ مشق ہوتی ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک وہ پتا ہے کہ یہ لین ہے، یعنی نرم ہے۔ تو جو مواد بیماری کا سبب بن رہا ہے اسے نرم کر کے کہ طبیعت اسے جسم سے خارج نہیں کر پا رہی یا اسے تحریک نہیں دے پا رہی، پہلا درجہ بھی آپ نے استعمال کیا، کوئی بات نہ بنی، دوسرا کیا نہیں بنی، تو اب اسے ملین دیں کہ وہ تلین پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، اور اس میں جو وہ سختی ہے یا اس میں جو تناؤ ہے اس میں نرمی پیدا ہو کر جسم کو سہارا ملے اور جسم سے وہ چیز باہر آ جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ملین ہے، یار اسے کھا لو، دست تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ آسانی سے صفائی کر دے گی، اسے ہم ملین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے اب جب تھوڑا سا آگے چلیں گے، آپ نے کیا دیکھا؟ ملین، پہلا محرک شدید، ملین۔ اب آگے جا کے جب آپ ان اصطلاحات کو دیکھیں گے، آگے اکسیر ہے، تریاق ہے اور مقوی ہے۔ اب مقوی بھی ایک دوا جیسے مقوی خاص۔ اب مقوی خاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اعضاء کو تقویت دے گی، طاقت دے گی جو اپنی وجہ سے یا اپنے آپ کام کرنا کم کر چکے ہیں۔ بالکل چھوڑنا تو پھر تو یہ سمجھے کہ وہ تو ناکارہ ہو گیا، کم کر چکے ہیں، جتنا کام انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، تو اب اسے تھوڑی سی طاقت دے دو۔ ایک کمزور آدمی ہے، وہ اپنے آپ نہیں اٹھ سکتا، کسی لٹ کے چھڑی کے ذریعے سے اٹھتا ہے، یا آپ اسے انگلی پکڑا دیتے ہیں، ہاتھ پکڑا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ یوں سمجھے کہ ہم طبیعت کو جو مقوی چیز دیتے ہیں وہ ہماری طبیعت کو کچھ سہارا دے کر اس بیماری کے خلاف، اس مواد کے خلاف ایک طاقت فراہم کرتا ہے، اسے ہم مقوی کہتے ہیں۔ آگے تریاق، اکسیر آتی ہے، پھر تریاق، یہ زہروں میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ اکسیر دوا ہے، یہ تریاق ہے، لیکن جو چیز زہروں میں آئے، یعنی یوں سمجھے کہ آپ کے جسم میں زہر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اب اس کے توڑ کے لیے نہ آپ کو محرک شدید اور ملین اور یا مقوی نہیں، تو اب اس زہر کو مارنے کے لیے، کیونکہ اس کا درجہ بہت اونچا ہو چکا ہے، اب اسی درجے کی آپ نے دوا استعمال کرنی ہے، تو آپ اکسیر استعمال کریں گے۔ پھر اس سے آگے تریاق ہوتا ہے، یعنی تریاق کو آپ اینٹیڈوٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی زہر کا توڑ کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا سانپ کے، شادی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کسی حکایت میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا تو سانپ کا کاٹا ویسے ہی مر جائے گا۔ بھائی